بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 50 سے زائد مساجد کو گرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس خبر نے نہ صرف ملک عزیز پاکستان کے مسلمانوں کو بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا کہ حکومت پاکستان کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ملک عزیز پاکستان کو کن حالات سے دوچار کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا بلکہ حکومت کی طرف سے اس پر عملی اقدام بھی شروع کیا گیا۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلے راولپنڈی کے اندر مری روڈ پر واقع جامع مسجد مدنی کو رات کی تاریکی اور رات کے سناٹے میں گرایا گیا۔ رات کو لوگ مسجد میں نماز پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں، صبح کو جب لوگ اور امام صاحب مسجد میں نماز پڑھانے کے ارادے سے وہاں پہنچتے ہیں تو مسجد ہی غائب ہوتی ہے، مسجد ہی ان کو نظر نہیں آتی بلکہ مسجد کی جگہ ان کو درخت نظر آتے ہیں۔ مسجد کو گرا کر درختوں کو اگایا گیا۔ اور آپ ذرا سوچیں، اس وقت لوگ جب رات کو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے ہوں گے، صبح کو جب نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہنچے ہوں گے تو ان کے دل کے اندر کیا جذبات ہوں گے، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم شاید غلط جگہ پر آ گئے ہیں، ہماری مسجد تو یہاں نہیں ہے۔ کیوں مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں مساجد کو گرا کر اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے غصے اور جلال کو دعوت دی جا رہی ہے؟ اور اس وجہ سے کتنے لوگوں نے بد دعائیں کی ہوں گی، اور یقیناً رب کسی کی بد دعا سنے گا۔ ظالمو، اپنی قسمت پر نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، سنے گا وہ دعائیں ہماری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ ضرور وہ دعائیں سنے گا۔ اس لیے حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے، ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ ایک ہی دن میں 50 مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اور رات کی تاریکی میں اتنی جلدی اور عجلت کے ساتھ مسجد کو کیوں گرایا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اس کے پیچھے کیا حقائق تھے؟ اس سے پہلے لاہور کے اندر مسلمانوں نے راتوں رات مسجد کو تعمیر کر کے تاریخ رقم کر دی کہ مسلمانوں نے رات کی ایک مختصر وقت میں پوری کی پوری مسجد بنا دی، اور حکومت وقت نے راتوں رات مسجد کو گرا کر یہ بھی تاریخ رقم کر دی کہ ہم یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں کہ راتوں رات جہاں ہم مسلمان مسجد بنا سکتے ہیں وہیں حکومت وقت راتوں رات مسجد گرا بھی سکتی ہے۔ کیا حکومت کیا تاثر پیدا کرنا چاہتی ہے، کن حالات سے گزرنا چاہتی ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس مسجد کو گرانے سے پہلے اس مسجد کا بیرونی منظر کیا تھا، ذرا آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ اتنا خوبصورت مسجد، اتنا اعلیٰ مسجد۔ دیکھیں، مسجد کے داخلی راستے پر مسجد کا نام بھی آویزاں ہے، جامع مسجد مدنی، اس کو رات کی تاریکی میں گرایا گیا۔ اور یہ تو مسجد کا باہر کا منظر تھا، آپ ذرا اندر کے منظر کو دیکھیں کہ اندر مسجد کتنا خوبصورت تھی۔ ایسی خوبصورت اور چمکدار مسجد، دل کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا رہے۔ یہ مسجد کا اندر کا منظر بھی آپ نے دیکھا، باہر کا منظر بھی دیکھا، اور مسجد کو گرانے کے بعد کی صورتحال کیا تھی، کیفیت کیا تھی، ذرا آپ اس ویڈیو کے اندر اس کو بھی دیکھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر مسجد تھی ہی نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے۔ اب اس کے پیچھے اندر کی کیا کہانی ہے، اصل حقائق کیا ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے اس مسجد کو گرانے پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بعض تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی جگہ پر مسجد تھی۔ اور اگر یہ غیر قانونی جگہ پر مسجد تھی تو ہم حکومت سے ذرا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آج کی مسجد تھی، کیا ابھی مسلمانوں نے بنائی تھی قریبی زمانے کے اندر؟ بلکہ کہا یہ جا رہا ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے کی مسجد ہے۔ 1932 یا 1930 کے اندر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، مسجد وجود میں آئی، اور پھر جنرل ضیاء الحق یہاں نماز پڑھتے رہے، اور انہوں نے اس مسجد کو خود تعمیر کیا۔ اور اگر یہ غیر قانونی تھی تو یہ مسجد کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں تھی، یہ مسجد محکمہ اوقاف کے پاس تھی، اور اس مسجد کے جو امام تھا اس کو تنخواہ وہ بھی محکمہ اوقاف دے رہا تھا۔ تو اتنا طویل وقت گزرنے کے بعد آج حکومت کو پتہ چلا تھا کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے،
اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا گرین بیلٹ کے اندر آتی تھی، ہاں خوبصورتی کے اندر رکاوٹ تھی اس لیے اس کو گرایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں جی یہ پارک کی جگہ پر مسجد بنایا گیا تھا اس لیے یہ غیر قانونی ہے، اس کو گرایا گیا ہے۔ اور اگر یہ مسجد پارک کی جگہ پر بنایا گیا تھا تب بھی حکومت وقت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ مسجد کو گراتے، اس لیے کہ فقہائے کرام کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کسی جگہ پر بنا دی جائے پھر اس جگہ سے مسجد کو نہیں گرایا جا سکتا، اس جگہ سے مسجد کو مسمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر پارک کی جگہ پر تھی تو پارک بھی عوام الناس کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور مسجدیں بھی عوام الناس کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ پارک سے فائدہ عوام الناس کو کم ہوتا ہے جتنا فائدہ مسجد سے ہوتا ہے، اس لیے پارک کے اندر لوگ چھٹی کے دن میں آتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ دن میں ایک مرتبہ آتے ہیں، جبکہ اللہ کے گھر مسجد میں لوگ دن کے اندر 5 مرتبہ آتے ہیں اور 5 مرتبہ وہاں سے خدا تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، اذان بلند ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں۔ مدارس اور مساجد کی بقا یہ ملک عزیز پاکستان کی بقا ہے۔ اور اگر یہ مسجد غیر قانونی تھی تو پھر بھی حکومت وقت کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کو گراتے، ہاں۔ اور باقی اس کے پس پشت کیا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ ملک عزیز پاکستان کو سیکولر بنانے کے لیے، اسلامی نظام کو ختم کر کے سیکولر نظام لانے کی، سیکولر نظام کو مسلط کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں جو ممالک اسلام کے مضبوط قلعے سمجھے جاتے تھے، اسلام کا مرکز سمجھے جاتے تھے، ان ممالک کے اندر ہاں کیا حالت ہوئی، ان ممالک کے اندر سیکولر نظام کیسے داخل کیا گیا، وہاں کے مسلمانوں کو سیکولر کیسے بنایا گیا۔ آپ اگر ذرا ان حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو ان وجوہات جس کی وجہ سے وہ ملک سیکولر نظام کے اندر بدلا، وہی حالات، وہی نظام، وہی سازشیں پاکستان کے اندر بھی کی جا رہی ہیں کہ مسجدوں کو غیر قانونی قرار دے کر گرا دیا جائے، مدارس کو تحویل میں لیا جائے حکومتی، اور پھر شراب بیچنے کی اجازت۔ آپ دیکھتے ہیں کہا گیا کہ مسجد غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ مسجد غیر قانونی تھی، تو وہیں پر ہاں اسلام آباد کے اندر ہاں 5 سٹار ہوٹلوں کو شراب بیچنے کی اجازت ملی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت ان کو شراب بیچنے کی اجازت دی گئی؟ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، ہاں کلمہ طیبہ کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا تھا کہ اس پر وہی قانون لاگو ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں احکامات ہیں، وہی لاگو ہوں گے۔ اور اسلام میں اور قرآن میں اور شریعت اسلامیہ کے اندر شراب کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک طرف مساجد کو غیر قانونی قرار دے کر گرانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، وہیں پر شراب بیچنے کی اجازت مل رہی ہے اور عوام کو یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ اس سے شراب کے اندر جو ہے خرید و فروخت ہوگی، ملک کی سرمایہ کاری میں، ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ ملک کی معیشت میں بہتری شراب بیچنے سے نہیں آئے گی، ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی سود کو چھوڑنے میں، رشوت کو چھوڑنے میں، اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں۔ تو جہاں بھی ایسا کیا گیا، مسجدوں کو گرایا گیا، مدارس کو جو ان کی خود مختاری اور آزادی تھی ہاں حکومتی تحویل میں لے کر ان کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کیا گیا اور شراب کو بیچنے کی اجازت ملی، تو پھر وہی ملک تھے جو اسلامی نظام سے بدل کر سیکولر نظام میں آ گئے۔ اس لیے پاکستان کو سیکولر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بلکہ حکومت وقت کی طرف سے بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں کن کا نام لے رہا ہوں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ہاں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان کو حکومتی تحویل میں لیا جائے۔ کبھی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ عرصہ پہلے ہاں اس پر بھی بات کی گئی کہ مدارس کو حکومتی قبضے میں لیا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر ملک جو ہے نا نصاب کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کی گئی۔ یہ ساری وہی سازشیں ہیں جو ایک ملک کو سیکولر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہم مسلمان کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے اور کبھی اپنے ملک کے اندر مساجد کو، مدارس کو گرانے کے لیے ہاں حکومت وقت کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور اگر حکومت وقت نے اپنا یہ فیصلہ واپس نہ لیا اور اس مسجد کو اپنی جگہ تعمیر نہ کیا تو حکومت وقت کی طرف سے اس فیصلے کے لیے
ہاں ملک کے حالات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے ہم حکومت وقت سے دستبردہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور جن جن مساجد کو گرایا گیا انہی جگہ پر مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔